عمر جمیل صاحب یہ ہمارے مستقل بھائی ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے۔ بعض لوگوں کے قد چھوٹا ہوتا ہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کیا اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ اور ساتھ کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے، قد لمبا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اس کا تھمب نیل اگر یہ بنا دیا جائے کہ قد لمبا ہونے کا وظیفہ، تو کتنا چلے گا؟ میں ان طرح کی چیزوں سے بچتا ہوں میرے بھائی۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر مناسب سمجھے کہ آپ کا قد اتنا لمبا بتائیے، آپ کا قد اتنا لمبا ہے، آپ نے کوئی بچپن میں ورزشیں کی تھی؟ ہماری پیاری قوم اور ہمارے پیارے عمر جمیل صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، وہ قادر مطلق ہے۔ اس طرح کے وظائف ہمیں منسوس نہیں ملتے کہ کوئی میں وظیفہ آپ کو بیان کر دوں، ہمارے یہاں لوگ وظائف گڑھتے بھی رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چھوٹا قد ہونا یا بڑا قد ہونا یہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور احساس کمتری میں بالکل مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کا قد چھوٹا ہو۔ کسی کا قد بہت بڑا ہے لیکن وہ انسان چھوٹا ہے، میری طرح کا بیکار آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لمبے قد ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اصل جو انسان ہوتا ہے وہ فکر سے بنتا ہے، جسے میں کہتا ہوں مانوی انسان۔ چار چیزیں ہوتی ہیں ہمارے باطن کے اندر: نمبر 1 فکر، نمبر 2 نفس، نمبر 3 قلب، اور نمبر 4 روح۔ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، اس سے بڑا انسان بنتا ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں میں بالکل مبتلا نہ ہوں اور احساس کمتری کی طرف بالکل نہ جائیے۔ اگر کسی کو اللہ نے چھوٹا قد عطا کیا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ البتہ بعض ہمارے یہاں گھٹیا فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اندر اگر کوئی جسمانی عیب ہے یا وہ گڈ لکنگ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اسے بنیاد بنا کر اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا۔ اب کسی کو اللہ نے طویل القامت بنایا، اللہ نے بنایا۔ کسی کو اللہ نے چھوٹے قد والا بنایا، اللہ نے بنایا۔ کسی کو بہت زیادہ حسین بنایا، کسی کو اتنا حسین نہیں بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا۔ اب اس کا تمسخر اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی تصویر کا مذاق اڑاتے ہیں تو مصور کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو لوگ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اور جس کا مذاق بنایا گیا ہے اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ لہذا اس طرح کی روش کو، اس طرح کی چیزوں کو نہ اپنایا جائے، یہ افسوسناک ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، میں ہمیشہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خود کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ اس پہ راضی رہیں۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، یہ بیکار چیز ہے۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، آپ کو کوئی اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ آج ہمارے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ گاڑیاں دکھا کے چاہتا ہے سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے، گارڈز دکھا کے چاہتا ہے سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے، گھر دکھا کے چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے، مال دکھا کے چاہتا ہے سامنے والا مجھ سے متاثر ہو جائے۔ یہ ساری بیکار چیزیں ہیں۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو آپ کو نہ کسی کا مال متاثر کرے گا، نہ جمال متاثر کرے گا۔ اگر کوئی چیز متاثر کرے گی تو وہ علم اور تقویٰ ہوگا۔